میں آپ کے دیار محبت میں ایک ایسے دل نواز خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کی ذات فصاحت و بلاغت کا گوہر ہے، جن کی حاضری جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، جن کی شخصیت علوم و فنون کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے، جن سے میری مراد خطیب بے نظیر، آسمان خطابت کے بدر منیر، بد عقیدوں کے لیے شمشیر، حسمتی شمشیر، حیدری شمشیر، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی سے ہے۔ آئیے پورا مجمع حضرت کا استقبال نعراؤں کی گونج سے کیجئے، نعرہ تکبیر۔ حضرات ایسا حضرت کا استقبال کیجئے کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی اس علاقہ پہ رہتا ہو تو آپ کا نعرہ کا جواب سن کر وہ صبح علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلی حضرت قادری کا شعر بن کر آئیے، ایک پل میں سب کے احساسات پہ چھا جائیے، کانپ اٹھے وہابیت کا ایک پل میں وجود، پرچم مفتی اعظم اس طرح لہرائیے۔ اب آپ کے سامنے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رودولوی تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہاتھ میں ایک CD ہے جس میں تقریباً 25 گھنٹے کی تقریر ہے، میری بھی تقریر ہے، اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ مقتدائے اہل سنت وارث علوم اعلی حضرت شہزادے اعلی حضرت نذیر اعلی حضرت حضور تاج الشریعہ مدد العالی کی تقریریں ہیں، اور دوسرے علماء اہل سنت کے بھی بیانات ہیں۔ تقریباً 25 گھنٹے کی یہ CD ہے، ایمان کیسے بچائیں یہ اس کا عنوان ہے، اور کل 10 روپے ہدیے میں آپ کو کاؤنٹر میں دیا۔ آپ لوگ تقریر کے بعد جب اٹھیں تو اس تحفے کو ضرور لے جائیں، اپنے گھر میں بچوں سے کہیں کہ وہ گانا سننے کے بجائے، باتیں سننے کے بجائے علماء اہل سنت کے بیانات سنیں، ایمان میں تازگی، عقیدے میں نکھار پیدا۔ ایمان کیسے بچائیں یہ اس کا عنوان ہے۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ امام اہل سنت، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔
غمزدوں کو رضا مزدیجے کی ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ شہریار حرم، تاجدار حرم، نو بہار صفات، شب اسرا کے دولہا، مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مال الجود والکرم وعلی آل بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جماعت رضائے مصطفیٰ اورنگ آباد غیور معلوم، جنہوں نے اورنگ آباد کی سرزمین پر جلسہ اہل سنت کے نام سے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا۔ پروردگار عالم جماعت رضائے مصطفیٰ کو عروج و کامرانی سے ہمکنار فرمائے، اور جن لوگوں نے آج اس پاکیزہ محفل کے لیے دام جرم قدم سخن تعاون کیا ہے، ان کے مال میں منال میں آل اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی طرف سے آج جس دینی ادارے کا افتتاح ہوا، پروردگار عالم اسے اسلامی قلعہ بنا، اور اس دینی ادارے سے حفاظ قرآن علماء اور مفتیان دین پیدا ہوا جو پوری دنیا میں اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آج جماعت رضائے مصطفیٰ کی حوصلہ مند نوجوانوں کو دام جرم قدم سخن تعاون کرے، تاکہ یوں ہی آئندہ بھی یہ دینی اجلاس بھی کرتے رہے اور اسلامی قلعہ کو آگے بڑھاتے رہے۔ پروردگار عالم نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان سبھی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو دور نزدیک سے چل کر آج اس پاکیزہ محفل میں تشریف لائے۔ ابھی آپ نے مجھ سے پہلے ہمارے اتر پردیش کے ایک عظیم مرتبہ تعلیم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد واجد علی صاحب یا رضوی سے مختصر مگر جامع خطاب سماعت فرمایا۔ ممبر نور پر علماء شورا واسفاد سائے ہوتا کی کہکشاں سجی آپ میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر ایک طرف مجاہد سنیت جناب محترم عبدالرحمان تابانی صاحب مالیگاؤں سے تشریف لائے، تو دوسری جانب مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرنے والے ایک بے باک ناصر جناب محترم سید نبیر صاحب اپنے نورانی کارواں کے ساتھ سلول کی سرزمین سے تشریف لائے، اور آپ کو یہ جان کر مسرت ہوگی کہ آپ کے مہاراشٹر میں اسلام و سنیت کو آگے بڑھانے کے لیے جن مجاہدین نے اپنے سر سے کفن باندھا ہے، وہ ایک بڑی تعداد میں امراوتی سے چل کر آپ کے اس محفل میں تشریف لائے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ اورنگ آباد کی سرزمین یہ مدینۃ الاولیاء، خلد آباد شریف، دولت آباد شریف، خود اورنگ آباد شریف میں آپ دیکھیں اولیاء کرام آرام فرما۔ یہ اللہ والوں کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو بلایا، ہم اور آپ کا سرکردہ اس دھرتی میں تشریف لائے۔ پروردگار عالم ہمارا اسی طریقے سے آنے جانے کا سلسلہ برقرار رکھے۔ بہت پہلے عزیز گرامی حضرت مولانا محمد نسیم صاحب نسیم القادری نے مجھے آپ کے اورنگ آباد میں بلایا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ روشن مسجد میں میری تقریر ہوئی تھی۔ ایک زمانہ بیت گیا، پورے ہندوستان میں تقریریں ہوتی رہی ہیں، بیرون ملک الحمدللہ 100 سے زیادہ میری تقریریں ہو چکی ہیں، مگر دوبارہ اورنگ آباد میں مجھے بیان کرنے کا موقع نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ جماعت رضائے مصطفیٰ کے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند رکھے کہ انہوں نے سر سے کفن باندھ کر پوری ہمت و جمع مردی کا مظاہرہ کیا اور مجھے بلایا۔ میں آپ کی بد میں محبت میں آ گیا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پست تھے وہ پست ہے، وہ پست رہیں گے۔ جو پست تھے وہ پست ہے، وہ پست رہیں گے، اور جو مست تھے وہ مست ہیں، وہ مست رہیں گے۔ آپ تو حضرت
बहाउद्दीन सत्तारी के जवारे रहमत में रहते, हजरत जरी दरबस के दयारे मोहब्बत में रहते, हजरत राजू खत्ताल के दयारे उल्फत में रहते, हजरत आलमगीर और एक के कुर्ब में रहते। आप अपनी मस्ती का सबूत दीजिए, कोई बात अच्छी लगे तो सुभान अल्लाह कहिए, माशा अल्लाह कहिए, चलता बेदार हो तो नारा लगाइए, या रसूल अल्लाह के नारा से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। अभी थोड़ी ही देर बीती है, जलसा शुरू हुई और लोग उठकर जाने लगे। ये बताइए आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा दीजिए, देख लीजिए कितने लोगों ने हाथ उठाया। अब इसमें से कोई जाने लगे तो पकड़ के बैठा लीजिए, इंशाअल्लाह ताला। कह दीजिए इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, आप इजाजत है तो उसका तर्जुमा सुना दूं। बोलिए सुना दूं। अमरावती में इसी आयत की रोशनी में मैंने तकरीर की। हमारे अहबाब ने कहा यहाँ भी वही बोल दो, ताकि हम ये तो जाने कि आखिर कलेजे पे सांप क्यों लौटा, क्यों इतनी तकलीफ हुई, क्यों इस कदर हंगामा आराई की गई। खुद कमिश्नर ने अमरावती के वहाबियों के मेरे तकरीर की कैसेट दी और कहा इसे सुन के आप बताइए इसमें अब्दुल मुस्तफा ने कहा गलत बयान किया। मगर आज तक कोई वहाबी 3.5 घंटे की तकरीर में कोई एक बात गलत साबित न कर सका। आप दिल के कानों से सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो, अकीदा निकलेगा, रूह में तवानाई पैदा होगा। हमारा मकसद किसी को छेड़ना नहीं। हम अगर गलत बोले हमारी कलाई थामो, 50 जूते लगाओ, हम सर झुका के बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर सही बोल रहे, तुम्हारी किताबों में गलत लिखा तो आके सच्चे दिल से तौबा कर लो, हम तुम्हें जूते नहीं मारेंगे, हम तो तुम्हें गले से। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता है वइज़ा क़ील लहुम तालो, जब उनसे कहा जाए कि आओ। क्या कहा जाए? हिसाब भी बोल दो। क्या कहा जाए? आओ। किधर आओ? इला मा अंज़लल्लाह, अल्लाह ने जो नाजिल किया उसकी तरफ। वो इला रसूल, कह दो सुभान अल्लाह, मोहब्बत से, और रसूल की तरफ। अब आप देखें दावतें दो हो गई, बोलो कितनी? जोर से बोलो कितनी? एक है दावत अल्लाह और दूसरी है दावत रसूल। अल्लाह ने अपनी बारगाह में भी बुलाया और अपने रसूल के दरबार में भी बुलाया। या सारे लोग दोनों दावतों पर लब्बैक कहेंगे, अल्लाह को भी मानेंगे, रसूल को भी मानेंगे। ये मैं नहीं कहता, मिंबर नूर पे जलवा पार उलमा नहीं फरमाते, आला हजरत नहीं फरमाते, खुद अल्लाह। राइतल मुनाफिकीन, ऐ मेरे महबूब आप मुनाफिकों को देखें। किसको देखेंगे? जोर से बोलिए। अच्छा मुनाफिक कहते किसे? जो गिरजाघर में जाओ उसे मुनाफिक कहेंगे, जो कलीसिया में जाओ उसे मुनाफिक कहेंगे, जो मंदिर में जाओ उसे मुनाफिक कहेंगे। मुनाफिक उसे कहते हैं जो कलमा भी पढ़ता हो, नमाज भी पढ़ता हो, रोजा भी रखता हो, हज भी करता हो, ज़कात भी देता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो, दाढ़ी भी रखता हो, मगर दिल में रसूलुल्लाह की अदावत हो, मदीने वाले का बुग़्ज़ हो, महबूब खुदा की दुश्मनी हो, उसको कुरान की जबान में क्या कहा जाता है? जोर से बोलो, क्या कहा जाता है? और आसान कर दो, ये जमात रज़ाए मुस्तफा के लोग महफिल में रोशनी के लिए बल्ब लगाए। क्या लगाए? बल्ब। इस बल्ब के अंदर एक तार हो, जब तक ये तार सलामत रहता बल्ब से रोशनी मिलती। अगर तार फ्यूज हो जाए तार रोशनी मिलेगी? जोर से बोलो, मिलेगी?
اور بلب تو ویسے ہی رہے گا، خالی ذرا سا تار ٹوٹا ہے نا۔ اب آپ بتاؤ جس بلب کا تار ٹوٹ جائے، مسجد میں، مدرسے میں، خانقاہ میں، دکان میں، مکان، آپ اسے لٹکنے دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نکال کر آپ نے جسے پھینکا یہ کیا ہے؟ بلب ہے۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ بلب ہے، مگر تار فیوز ہو گیا۔ لیکن اگر ذرا سا تار ٹوٹے تو ہوشیار لوگ پھینکتے نہیں، آپ نے لے کے دھیرے 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 سیدھا کرنے تار جھول جاتا، چپکے سے لے جا کے ہوٹل میں لگا دیتے ہیں، کمرہ بکے نور بن جاتا وہ ہوتا ہے۔ اور اگر ایک دم سے ٹوٹ جائے تو پورے اورنگ آباد کے لوگ مل کے چھوڑنا چاہیں تو کیا تار جڑے گا؟ پھر آپ کیا کرو گے؟ یا آپ نے جسے پھینکا یہ کیا ہے؟ بلب ہے، مگر تار فیوز ہو۔ ایک پریشانی ہوتی، ہمارے بچپن میں سفید شیشے کا بلب ہوتا تھا، آپ سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے تار بکھر گیا کہ سلامت، اگر بکھر گیا تو نکال کے پھینک دیا، سلامت ہے تو لگا رہنے دی۔ مگر اب تو مارکیٹ میں رنگ برنگے بلب آ گئے، یہ دودھیا رنگ کا بلب، نیلے رنگ کا بلب، پیلے رنگ کا بلب، ہرے رنگ کا بلب، چاہے جتنے ہائی پاور کا چشمہ لگا کے دیکھیے پتہ ہی نہیں چلتا تار بکھر گیا کہ سلامت، پہچانے گئی جیسے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب تک خالی سفید شیشے کا بلب تھا آگے دیکھ کے پہچان لیا جاتا تھا، جب سے مارکیٹ میں رنگ برنگے بلب آ گئے تو خالی آنکھ سے نہیں پہچانا جاتا، اگر بلب رنگین ہے پتہ نہ چلے تار بکھر گیا کہ سلامت تو اسے ہولڈر میں لگاؤ، سوئی چانے کرو، اگر کمرہ بکے نور بن جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے، اگر اندھیرا چھایا رہے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز ہو گیا۔ تو جب تک کفر ایک شکل میں آتا تھا ہم آپ سے دیکھ کے پہچان لیتے تھے ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، مگر جب سے مارکیٹ میں رنگ برنگے لوگ آ گئے، لمبا لمبا کرتا ہے، اونچا اونچا پیجامہ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لمبی لمبی داڑھی ہے، اب پتہ ہی نہیں چل رہا ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے، کیسے پہچانے؟ تو بزرگوں نے فرمایا جب یہ رنگ برنگے لوگ نظر آئے تو ان کو پہچاننے کے لیے خالی آنکھوں کا سہارا کافی نہیں، جیسے ہی انہیں دیکھو فوراً پکارو، یا جیسے ہی انہیں دیکھو فوراً آواز لگاؤ، یا بہاؤدین ستاری، یا حضرت سری دربار، یا حضرت راجو قطار، یا حضرت عالمگیر اور یا امام احمد رضا۔ اگر بزرگوں کا نام سن کر چہرہ چمکنے لگے، پیشانی پہ نور آ جائے تو سمجھ لینا تار سلامت ہے، اور اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لینا بلب تو ہے مگر تار فیوز۔ اللہ فرماتا رائد المنافقین، اے میرے محبوب آپ ان منافقوں کو دیکھیں، کیا دیکھیں گے؟ یسدون عنک صدودا، یہ دعوت اللہ پہ لبیک کہیں گے، یعنی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی کریں گے، رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، مگر اے محبوب جب آپ کے دربار میں جانا ہوگا تو گردن چھڑکیں گے، جینے بہانے کریں گے، اعتراض کریں گے۔ گویا اللہ نے قرآن میں واضح طور سے بتا دیا مومن وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کو بھی مانے، اور منافق وہ ہے جو اللہ کی رٹ لگائے اور نبی کی بارگاہ میں اعتراض کرے۔ ہمارا حضرت کے غلام اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کو بھی۔ یہ جھگڑا شروع کہاں سے؟ بتا دو، ارے بولیے بتا دو۔ جب مجھے کوتوالی میں امراوتی کے پہنچایا گیا تو کمشنر نے کہا مولانا ذرا کتاب پڑھ کے سنائی، آپ نے بیان کیا کیا؟ یہ کتاب موجود تھی، میں نے اپنے پڑھ کے سنائی، تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے سنایا تھا اس لیے اپنے حساب سے سنایا، کوئی اس میں سے پڑھنا جانتا ہو تو سنائے۔ ایک مولوی آگے بڑھا، وہ مولوی نہیں تھا، ایک وہ آگے بڑھا، تو میں نے کہا دیکھو لکھا ہے نبی کو چماع سے زیادہ دلیل، معاذ اللہ کہیے معاذ اللہ، یہ تو شرک کی بات ہے۔ ہم نے کہا نبی کو چماع سے زیادہ دلیل کہنا یہ شرک کی بات ہے۔
تو کمشنر نے کہا اس کا مطلب تم اسی جماعت سے ہو، اس لیے تمہارے بجائے کوئی دوسرا اگر اردو جانتا ہو وہ پڑھ کے سنائے۔ ایک ایک عبارت پڑھ کے سنی، اور آخرکار کہا مولانا صاحب بات یہ ہے کہ ایک آدمی سچا ہوتا ہے، 100 آدمی جھوٹا کہے تو سچا ہو کے بھی وہ جھوٹا بن جاتا ہے، ایک آدمی جھوٹا ہوتا ہے 100 آدمی سچا کہے تو وہ جھوٹا ہو کے بھی سچا ہو جاتا ہے۔ یہاں چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، ورنہ آپ نے تقریر میں کوئی ایسی بات نہیں کہی ہے، آپ نے جو ان کی کتاب میں لکھا تھا وہی کہا ہے، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ اور ابھی آپ میری تقریر سنیں گے، کتاب کے حوالے دیکھیں گے، آپ یہ یقین کر لیں گے کہ واقعی ہم نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں یہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوا؟ یہ امراوتی کا جھگڑا نہیں، دیوبند و بریلی کا جھگڑا نہیں، یہ جھگڑا تو جنت میں شروع ہوا۔ کہاں شروع ہوا؟ بولیے کہاں شروع ہوا؟ اور قرآن بیان کر رہا، بریلی کی کتاب نہیں بیان کر۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ کہتا ہم نے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس۔ کیا ابلیس سجدے کا منکر؟ 6 کروڑ سال تک اس نے عبادت کی، اتنے سجدے کیے کہ اگر روئے زمین سے پھیلا دیا جائے، کہیں رائی کا دانہ رکھنے کی جگہ باقی نہ رہے، تو جتنے اتنے سجدے کیے۔ جب اللہ نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ کرو، ایک سجدہ اور کر لیتا، مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہا تھا مولا ہم صرف تجھے مانیں گے، تیرے سوا کسی غیر کے سامنے ہماری یہ پیشانی نہیں جھکے گی۔ اور فرشتوں نے کہا مولا ہم تجھے تو مانتے ہی ہیں، آج تو نے آدم کے سامنے سے جھکانے کا حکم دیا تو ہم تجھے بھی مانیں گے، تجھ سے جسے ماننے کا حکم دے گا ان سبھی کو مانیں گے۔ پتہ چلا توحید کی 2 قسمیں ہو گئی، ایک ہے ابلیسی توحید، دوسری ہے ملکوتی توحید۔ ابلیسی توحید یہ ہے کہ خالی اللہ کو مانا جائے، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانا جائے، اور ملکوتی توحید یہ ہے کہ اللہ کو بھی مانا جائے، اللہ والوں کو بھی مانا جائے۔ اب جو بولی ابلیس بولا تھا آج وہی دیوبند بول رہا ہے، جو بولی ابلیس بولا تھا وہی ندوہ بول رہا ہے۔ اشرف علی تھانوی نے اشرف علی تھانوی نے وہی دیوبند لکھی، اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی، اور دونوں نے اپنی کتاب میں لکھا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کسی کو نہ مانو۔ جو بولی ابلیس بولا تھا آج وہی دیوبند بول رہا ہے، وہی ندوہ بول رہا ہے، وہی اسماعیل دہلوی بول رہا، وہی اشرف علی تھانوی بول رہا، اور جو بولے فرشتے بولے تھے وہ بریلی بول رہا ہے۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ خیر سے کہا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔ ہمارا ان کا جھگڑا کیا؟ اگر کچھ لوگ آئے تو پوری سنجیدگی سے یہ ہے کتاب تقویت الایمان، کیا نام ہے؟ لکھا ان کی جماعت کے مولانا اسماعیل دہلوی، آسیہ چڑھایا علی میاں ندوی۔ یہ کتاب ندوہ کے مدد میں چھپی، اور جب تک ندوہ میں پڑھائی نہیں جاتی کسی کو عالم کی ڈگری نہیں دی۔ اس کتاب کو اہل حدیث بھی مانتے، سلفیہ والوں نے اسے بمبئی میں چھپوایا، تبلیغی جماعت والے بھی مانتے، دیوبند میں بھی یہ کتاب چھپی۔ تو یہ دیوبندیوں کی کتاب، تبلیغی جماعت کی کتاب، اہل حدیث کہلانے والے غیر مقلد کی کتاب کہتی ہے۔ یہ ہم سے نہ پوچھیے، خود انہی سے پوچھیے۔ یہ ہے کتاب ارواح ثلاثہ حکایات اولیاء، دیوبند کی چھپی میں لکھا ہوا۔ جب مولانا اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی تو انہوں نے لوگوں کے سامنے تقویت الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں جانتا ہوں اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں۔ اب تک آپ نے اورنگ آباد میں سنا ہوگا کہ بریلی کے مولانا لوگوں کے اندر تیزی ہوتی، شدت ہوتی، مگر تقویت الایمان کا رائٹر خود کہہ رہا ہے ہماری کتاب میں تیز الفاظ آ گئے اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا، یعنی اس کتاب میں تیزی بھی ہے، شدت
آگے لکھتے ہیں مثلاً ان امور جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. آپ دانشور ہو, آپ اورنگ آباد کے سرزمین پر رہتے ہیں. لکھ جانا اور ہے, لکھ دینا اور سمجھ رہے ہو. آپ قلم بناؤ انگلی کٹ جائے تو کیا کہو گے؟ کٹ گئی. اور اگر کہا جائے کاٹو تو کیا کہیں گے؟ کاٹا. تو یہ شرک خفی شرک جلی بھول چوک کر نہیں لکھ گئی. کہتے ہیں شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا ہے. اور آگے لکھتے ان وجہ سے مجھے اندیشہ کہ اس کی اشاعت سے چوری ضرور ہوگی. کتاب کا رائٹر کہتا ہماری کتاب میں تیزی بھی ہے, شدت بھی ہے. شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا گیا. جب یہ کتاب چھپے گی تو چوری ضرور ہوگی, یعنی قتل ہوں گے, خلیزی ہوگی, فتنہ ہوگا, فساد ہوگا, جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی. باپ بیٹے میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, ماں بیٹی میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, شوہر بیوی میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, بھائی بھائی میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, گاؤں گاؤں میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, کریا کریا میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا, بستی بستی میں جھگڑا اس کتاب سے ہوگا. اگر جھگڑا ایک خاندان کا ہوتا ہے, کنبے کا ہوتا ہے, قبیلے کا ہوتا تو ہم کچھ برداشت کرنے کی سوچتے, مگر یہ پورے بھارت کا جھگڑا کہتے ہیں اس کی وجہ سے چوری ضرور ہوگی. یعنی 100% یقین ہے کہ میری کتاب جب چھپے گی تو قتل ہوں گے, خلیزی ہوگی, لڑائی جھگڑا ہوگا. آگے لکھتے گو لڑائی تو ہوگی مگر توقع ہے کہ لوگ لڑ بھڑ کے خود ٹھیک ہو جائیں گے. دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ کتاب چھپے گی تو لڑائی ضرور ہوگی, کیا ہوگی, اور دوسری یہ کہ لڑ مل کے خود ٹھیک ہو جائے. تو پہلی بات تو پورے بھارت میں نظر آ رہا کہ گاؤں گاؤں میں لڑائی ہو رہی. کتاب سے بولو ہو رہی کہ نہیں؟ روز سے بول رہی ہے, ہو رہی. اور دوسری بات کہ لڑ مل کے ٹھیک ہو جائیں گے. کہیں ٹھیک ہوئے؟ بولیے ٹھیک ہوئے؟ کہیں ٹھیک ہوئے؟ اب ان آدمیوں کو تو دبات لگا کے امراوتی کے پولیس نے جیل میں ڈال دیا, ضمانت ہوئی. اور جن لوگوں نے لاٹھی ڈنڈا تلوار چاقو لے کے ہمارے اوپر حملہ کیا آج تک ان میں کوئی پکڑا نہیں ہے. یہ سوتیلا برتاؤ نہیں ہے تو کیا میں کرنا چاہے گا. دیکھیے کہتے ہیں لڑ بھڑ کے خوشی ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا جس بات سے جھگڑا لڑائی ہونے والی ہے اس کو نکال دیا. کچھ لوگوں نے کہا جی جیسے آپ نے کتاب لکھ دیا ویسے ہی چھپوا دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں اورنگ آباد کے دانشوروں سے, جب کتاب کا رائٹر خود اعتراف کر رہا جس سے جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, قتل خلیزی ہوگی, لوگ لڑائی بھیڑیں گے, تو کچھ لوگوں نے کہا تھا جن بات سے جھگڑا ہو, لڑائی اس کو نکال دیا جائے. تو بولو نکالنا چاہیے کہ نہیں؟ انصاف کی بات بتاؤ, نکالنا چاہیے. مگر کچھ لوگ جو ضدی ہوتے انہوں نے کہا جی نہیں, جیسے آپ نے لکھا ویسے چھاپ. تو جب چھپ گئی ویسے تو جھگڑا ہوگا کہ نہیں, لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی. اور یہ کتاب ان کے یہاں کتنی اہمیت کی ہے. یہ دیوبند یہ فتوے کی کتاب فتاوی رشید, اس میں مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے کہ تقویت الایمان کا صفحہ 78 ہے. کون سا صفحہ ہے؟ 78. اس میں لکھتے کہ تقویت الایمان کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. دوسرے بولو قرآن پر ایمان لانا تو عین اسلام ہے, مگر ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھنا, ہر دم پڑھنا یہ عین اسلام. مگر تقویت الایمان ان کے یہاں اتنی اہم کتاب ہے کہ لگتا ہے اس کو رکھنا اور پڑھنا عین اسلام ہے. اب 1 منٹ کے لیے بھی الگ کر دیں تو عین اسلام چلا جائے. تو ان کو چاہیے کہ ادب قرآن معذلہ یہ تقویت الایمان گلے میں لٹکائے رہے اور ہر دم پڑھتے رہے, چاہے بستر ہو چاہے بیت الخلا ہو. اگر 1 منٹ بھی چھوڑا تو عین اسلام چلا جائے گا. کتاب کتنی بیان ہے. آپ بتاؤ کتاب لکھی جاتی ہے پڑھنے کے لیے کہ چھپانے کے لیے؟ اگر چھپانا تھا تو چھپایا گیا, اور اگر بھول گئے تو غلطی ہو گئی تھی, چھپا ہی لیا تھا تو بیچا کیوں؟ اور بیچا ہم نے خرید لیا
پڑھتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، آگے کہنا چاہیے جماعت رضائے مصطفیٰ والوں سے، عرفان بھائی ادھری سے کہ ہلدی لگی نہ پٹکری رنگ چوکھا آ گیا، تاج الشریعہ کے داماد کا نذرانہ ہم سے لیجیے، عرفان نواز کا نذرانہ ہم سے لیجیے کہ مولانا آپ نے بلایا کتاب ہماری پڑھی گئی، مگر خوش ہونے کے بجائے پھرا مانے تھے، کہتے تقریر کرتے ہمارے مولانا کا نام کیوں لیا، بیان کرتے ہمارے مولانا کی کتاب کیوں دکھائی، پتا چلا دال میں کچھ نہ کچھ کالا ہے، ارے کچھ نہیں، پوری دال ہی کالی۔ آپ اجازت دیجیے تو کتاب کی کچھ عبارتیں سنا۔ وہ بولتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سر جھکا کے وہ بیٹھتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہم کو دلائل کے انبار عطا کر دیے ہیں، اس لیے سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے بیٹھیے، آہستہ نہیں ڈنکے کی چوٹ سے بولیے، پورے ہندوستان میں اور ہندوستان کے باہر سب سے زیادہ تقریریں کر چکا ہو، مار پیٹ کے لیے تو لوگ تیار ہو جاتے، راہ چلتے ہوئے حملہ تو کر دیتے ہیں، مگر کتاب کا حوالہ غلط ثابت کرنے نہیں آتے ہیں۔ امراوتی میں 5 گاڑیاں تھی، 1 لاکھ روپیہ نقد انعام تھا، اگر میں غلط بول رہا تھا تو آگے غلط ثابت کر کے انعام لینا چاہیے اور پیٹ پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے حضرات آپ پوری ایمانی توانائی سے بتاؤ، کتاب کی کچھ عبارتیں سنا دو، بولیے سناؤ، اگر اجازت دیجیے تو شعر بھی سنا دو۔ میں آئینہ دکھاؤں گا داغ چہرے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، آئینہ کبھی غیبت نہیں کرتا، آئینہ کبھی چغلی نہیں کرتا۔ آپ یہاں بیٹھو، آئینہ آپ کے گھر میں رکھا آپ کی صورت دکھائے گا، گورا دیکھے گوری صورت دکھائے گا، کالا دیکھے کالی شکل دکھائے گا، چھچک زدہ دیکھے چھچک کے داغ دکھائے گا۔ آئینے کا کام یہ جو جیسا ہو اس کو ویسا بتا دے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے غلام کسی کو برا بناتے نہیں ہیں، جو میرے آقا کی توہین کر کے برا بن چکے ہیں، ہم آئینہ بن کے ان کا مکروہ چہرہ انہیں دکھا دیتے ہیں۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ اور اگر اجازت دیجیے تو شعر اور سنا دو۔ کاغذ کا یہ لباس، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دے، بادل برس گیا تو کہاں منہ چھپائے گا۔ اگر کاغذ کا کرتا پائجامہ پینٹ شرٹ پہن کر کوئی نکلے تو بولو پانی کی چند بوندوں میں ننگا ہوگا کہ نہیں؟ آپ اجازت تو ان کاغذ کے لباس والوں کو اوقات بتا دو، بولیے بتا دو۔ مگر ایک شعر اور سن لیجیے، اپنے چہرے کے داغ صاف کرو، اپنے چہرے کے داغ صاف کرو، آئینہ توڑنے سے کیا پائے؟ اگر کسی کے چہرے پہ داغ دھبا ہو تو پورے اورنگ آباد کے مارکیٹ کے آئینے توڑ ڈالو، کیا آئینہ توڑنے سے چہرے کا داغ دھبا صاف ہوگا؟ دیکھیے یہ ہے کتاب تقویۃ الایمان اور صفحہ ہے 30، کون سا صفحہ ہے؟ 30۔ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا، اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ ایسی آپ بولو گے، بات اچھی لگے گی تب کیا بولو گے؟ سبحان اللہ۔ کیا بولو گے؟ اور خراب لگے گی تب کیا بولو گے؟ آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح کہا جائے اچھا لگ رہا ہے کہ خراب؟ پھر سے سنیے، لکھتے ہیں اولیاء انبیاء میں اور جن شیطان میں اور بھوت پری میں کچھ فرق نہیں۔ زور سے بولو۔ اچھا صاحب وہابی کی کتاب میں تو لکھا گیا کہ اولیاء انبیاء میں جن شیطان میں بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، مگر آپ خدا کی کتاب سے پوچھو، اے قرآن تو بتا دے فرق ہے کہ نہیں؟ جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ اولیاء جنتی ہیں؟ زور سے بولو۔
اولیاء انبیاء اور شیطان بھوت. اولیاء جنتی، انبیاء جنتی، شیطان جہنمی، بھوت جہنمی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جنتی جہنمی برابر نہیں ہو سکتے، مگر وہابی مولوی کی کتاب نے لکھا اولیاء انبیاء جن، شیطان بھوت پری میں کچھ فرق نہیں ہے. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، آپ قرآن مانو گے کہ تقویت الایمان مانو گے؟ اللہ کی بات مانو گے کہ وہابی کی بات مانو گے؟ دو سے بولو. اچھا آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ ان اللہ حرم علی ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. بے شک اللہ نے زمین سے حرام قرار دے دیا انبیاء کے جسموں کو کھائے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے. اور سبحان اللہ، یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا قسم کھا کے کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاتا. بولو اورنگ آباد کے مسلمانوں، آپ اپنے نبی کو زندہ مانتے ہو؟ دو سے بولو. آپ اپنے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا چاہتے ہو؟ آپ اپنے نبی کی شفاعت چاہتے ہو؟ اب جو آپ کے نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے، اگر نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام پینا ہے، نبی کی شفاعت چاہتے ہو تو فیصلہ آپ کرو. اگر نبی کو شیطان بھوت کی طرح لکھے تو اس کے ہاں چائے پینی چاہیے، اس کے ہاں کھانا کھانا چاہیے، اس سے سلام کرنا چاہیے، اس کے ہاں پانی پینا چاہیے، اس کے ہاں رشتہ ناتا کرنا چاہیے. امراوتی نے مجھ سے کہا ایک حدیث ہے کہ آپ کسی کے بائی کاٹ کا اعلان نہیں کر سکتے. میں نے کہا میں نے کہاں اعلان کیا؟ تو مسلمانوں نے اعلان کیا. سب برداشت کر لیں گے. اپنے نبی کی توہین، زور سے بولو. ہم نے غیرت دار ماؤں کا دودھ پیا. ہماری ماؤں نے گود میں لے کر سبق پڑھایا تھا، بیٹا منہ میں نہاؤ، زخم سہو، سر پیدا کرو، جب وقت آئے جی پہ یوں حق ادا کرو. اس لیے سن لو، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے. کبھی نہ ہوگا یہ ہم سے ہر گے، نبی کا جاؤ چلا لے دیں گے. زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ. اور تمہارے دشمنوں کے سر کچلنے کو رہے قائم غلامان سے احمد رضا کا کیا رسول اللہ. پورے اورنگ آباد شہر یہ سیدھے سنائی جا رہی. اعلیٰ حضرت کو نے گالیاں دی، نہ کسی کتاب کا حوالہ، نہ کوئی کتاب دکھائی. ہمارے احباب چاہتے تھے وہی جواب دیجیے. امیر کا جواب پتھر سے دینا جانتے. ہم کسی کو چھیڑتے نہیں، جب کوئی چھیڑتا ہے تو چھوڑتے بھی نہیں. مگر ان کی چال یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیں گے تو یہ لوگ دفاع کرنے میں اعلیٰ حضرت کی گالیوں کا جواب دیں گے، اور جو ہماری کتابوں میں نبی کی توہین ہے وہ چھپی رہ جائے گی. اس لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہمارا بنیادی جھگڑا یہ ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دربار میں وہابیوں نے توہین کی ہے. اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں ہمارے تمہارے آقا کے علم پاک کو خود سور کے علم سے تصویر. روح سے بولو مال، سب مل کے بولو مال. اب بولو یہ کفری عبارت ہے کہ نہیں؟ آپ اجازت دیجیے ایک بھیانک عبارت اور سنو. کسی کتاب کا صفحہ ہے 41، کون سا صفحہ ہے؟ مولانا اسماعیل جہلوی نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. میں نے یہ عبارت کوتوالی میں سنائی. میں نے کہا کوتوال صاحب کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں کسی کو ذلیل کہا جائے؟ کہنے لگے بالکل نہیں.
کسی کو چمار کہا جائے اس کی اجازت دیتے؟ کہا بالکل نہیں. میں نے کہا یہ دیکھیے کتاب میں چھپی ہوئی نہیں چھپی. سامعین اکرام، جماعت رضائے مصطفیٰ ممبئی کے زیر اہتمام ایک بہترین کتاب پڑھو اور فیصلہ کرو شائع کی گئی ہے، جس میں دیوبندی جماعت کی گمراہی، ان کے مولویوں کے کفر اور اشرف علی تھانوی کی بے حیائی کو حوالوں سے ثابت کیا گیا ہے. نہایت آسان زبان ہونے کی وجہ سے عوام کو آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اس کی تقسیم سے وہابیوں میں ہلچل مچ گئی ہے. یہ کتاب پاؤ قیمت میں دی جا رہی ہے، اس لیے بڑی تعداد میں تقسیم کریں. اگر آپ کو چاہیے تو موبائل میں لکھیں ممبئی اور 8080 430 440 پر SMS کریں. ہم اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کرے گا، یہ آج مرکز اہل سنت بریلی شریف کہہ دو سبحان اللہ، اور خانواد اعلی حضرت کے ایک شہزادے حضور تاج الشریعہ کے داماد، پیر طریقت، قائد اہل سنت، رہبر راہ شریعت، صاحب الفضیلہ حضرت بابرکت علامہ مولانا محمد سلمان رضا صاحب قادری برکاتی رضوی نوری مدد اللہ العالی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار. محبت سے بولو سبحان اللہ. چہرے پاک کی زیارت کیجیے اور نیکیوں کا ذخیرہ کر لیجیے. عبارت سنیے، اسماعیل دہلوی نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے شمار سے بھی ذلیل ہے، چاہے نبی ہو یا ولی. معاذ اللہ، دو سے بولو سب شمار سے زیادہ ذلیل. میں ابو ظہبی میں تقریر کر رہا تھا، ایک مولوی صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے. مولانا آپ بریلویوں کی یہی تو خراب عادت ہے، کیا آپ اپنی طرح سے لگا دیتے؟ ہم نے کہا کیا لگایا؟ کہ ان میں نبی کا نام کہاں لکھا؟ اور آپ جب تک ثابت نہ کریں گے میں پاسپورٹ ضبط کروا لوں گا، انڈیا جانے نہیں دوں گا. میں نے کہا میں تیرے بیٹے سنت مظہر اعلی حضرت کا غلام، جب تک ثابت نہیں کروں گا یہاں سے جاؤں گا. میرے پیر مرشد کہتے تھے سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. آگے سے میرے بھاگتے ہیں. ہمیں لوگوں نے کیسی سنائی کہ امراوتی میں لوگ کہتے ہیں دیکھو مولانا احمد رضا خان نے اپنے کو غوث اعظم کا کتا تھا، تو کتے تو بڑی بے عزتی سے دربار سے بھگائے جاتے ہیں، وہ بھگا دیے جائیں. ہم نے کہا نادان کو یہ بھی نہیں معلوم. خود مولوی قاسم نانوتوی جن کو یہ لوگ دارالعلوم دیوبند کا بانی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں امیدیں لاکھوں بڑی ہیں مگر بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا بھی شمار. یعنی وہ خود کہتے ہیں کہ مدینہ کے کتوں میں میرا شمار ہو جائے، یہی میری دلی تمنا اور آرزو ہے. اور ان کے جتنے بڑے بڑے مولانا سب اپنے کو شیر کہتے. بولو کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ میرے پیرو مرشد شیر بیٹھے سنت مناظرہ ہو رہا تھا دیناج پور بنگال، مرتضی حسن دربندی کہنے لگا مولانا آپ نے غوث و رضا کا کتا اپنے کو کہا، تو کتے تو بڑی بے عزتی سے بھگائے جائے، اور میں کتے سے مراد یہاں آقا کا وفادار، آقا کا پہرا دار، آقا کے دشمنوں پہ بھونکنے والا. کہنے لگے جی نہیں، جب آپ نے کتا کہا تو آپ تو کتا ہی ہے. تو حضرت نے کہا کہ تم نے روداد میں اپنے کو شیر لکھا؟ کہا لکھا میں شیر ہوں تو لکھا. کہا چاہیے بتاؤ شیر دو طرح کے ہوتے، ایک دم والا ہوتا ہے، ایک لڈیرا ہوتا. اگر تم شیر ہو تو تم دار شیر ہو کہ لڈیرے شیر ہو؟ فرمایا اگر ہر لفظ کا حقیقی معنی ہی مراد لیا جاتا تو تم اپنے کو شیر کہتے ہو. تو شیر کو جنگل میں رہتا نلکڑ کی جھاڑیوں میں بسیرا کرتا، تم آبادی کے بجائے نلکڑ کی جھاڑیوں میں کیوں نہیں بسیرا کرتے؟ شیر وہ ہوتا
جو مادرزاد پر رہنا رہتا. اگر تم شیر ہو تو کرتا پیجامہ اتار کے مادرزاد پر رہنا ہو جاؤ. پھر شیر وہ ہوتا جس کے ماں باپ کا باہم نکاح نہیں ہوتا. تو کیا تمہارے بھی ماں باپ کا باہم نکاح نہیں ہوا؟ شیر وہ ہوتا جو بہن بیٹی کی زمین نہیں کرتا, جہاں چاہے تھا حملہ کر دیتا. تو کیا تمہارا بھی یہی حال ہے؟ تو اتنا زیادہ چڑیا ہے کہ چپل جوتے چھوڑ کے باہر دور نکل کہ مولانا بتائیے اس میں نبی کو جماعت سے زیادہ دلیل کہاں گا؟ یہ بڑے اعتراض کرنے والے نا. ابھی محرم شریف میں مہم میں تقریر کر رہا تھا, ایک مولوی صاحب نے کہا سبین حرام, کھچڑا حرام, مرغا حرام, حلوہ حرام. ہم نے کہا سب حرام ہی حرام ہے, تو حلال کیا رہ گیا؟ کیوں حرام؟ کہنے لگا آپ لوگ سامنے رکھ کے پڑھتے اور جو چیز سامنے رکھ کے پڑھ جائے وہ حرام ہو جاتی. ہم نے کہا سامنے رکھ کے پڑھنے سے حرام ہو جاتی. کہا میں نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے ابا زندہ ہیں کہ انتقال ہو گئے؟ ان کا تو انتقال ہو گیا. ہم نے کہا جب انتقال ہوا تو ان کی نماز جنازہ تم نے پڑھی کہاں پڑھی؟ میں نے کہا جب نماز جنازہ پڑھی تھی تم نے آگے لٹایا تھا کہ پیچھے؟ کہاں لٹایا؟ کہنے کا سامنے. تم نے کہا سبیل, کھچڑا, مرغا, حلوہ اگر سامنے رکھ کے پڑھنے سے آرام ہو گیا تو تم ہی بتاؤ تمہارے ابا کیا ہو گیا؟ مولانا ایک وجہ اور بھی. ہم نے کہا وہ کیا؟ تو اتنے زور سے نکالا کہ ہم سمجھے حلق پڑ جائے. آپ لوگ خاص کر دیتے, یہ خاص کرنے سے آرام ہو. ہم ایئرپورٹ پہ اترے تو لوگوں نے کیسٹ سنائی, جان لوگ کہتے ہیں یہ فاتحہ کیا صحابہ نے کیا؟ جب صدیق اکبر نے نہیں کیا, فاروق اعظم نے نہیں کیا, عثمان غنی نے نہیں کیا, مولا علی نے نہیں کیا, تو یہ بدعت نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگے یہ خاص کرنے سے آرام ہو. میں نے کہا حضرت صاحب سفر میں تھے, ماں کا انتقال ہو گیا. آئے کہا یا رسول اللہ کہ اماں کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ کہا کیسے پہنچاؤ؟ کہا ان کے لیے پانی کا صدقہ کرو. کہے گا کنواں تیار ہو گیا. تو حضرت تشریف فرما ہے, پوچھیے. بخاری کا جملہ یہ ہے, آج عید ام سعد, اس کنویں کے پانی کا طواف سعد کی ماں کے لیے. آپ جی نے بتایا کہ کنواں سامنے لے ام سعد کہہ کر سعد کی ماں کے لیے خاص کر دیا گیا. اب یہ کہتے ہیں سامنے رکھنے سے حرام, خاص کرنے سے حرام. تو ان سے پوچھو کہ جب سعد کی ماں کے لیے کنواں خاص کر دیا گیا اور وہ سامنے موجود تھا تو کیا صدیق اکبر نے حرام جانا, فاروق اعظم نے حرام جانا, عثمان غنی نے حرام جانا, مولا علی نے حرام جانا؟ جب صدیق اکبر نے حرام نہ جانا, فاروق اعظم نے حرام نہ جانا, عثمان غنی نے حرام نہ جانا, تو 1400 سال بیت جانے کے بعد آج تمہیں حرام کرنے کی اجازت کس نے دی؟ سامنے رکھنا بھی نبی کے سنت اور خاص کر دینا بھی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے, دو سے بولو عقل ہے. آپ نے بتایا کہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ اذان سے اقامت سے پہلے بعد میں جو آپ لوگ صلاۃ پڑھتے ہیں جسے نماز کی اہمیت کر جاتی ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. کہاں لکھا پڑھنا چاہیے؟ میں نے پوچھا جتنے کہو بتاؤ کہاں لکھا نہیں پڑھنا چاہیے. قیامت آ جائے گی, کوئی وہابی یہ نہیں بتا سکتا کہ اذان اور اقامت سے پہلے یا بعد میں, نماز سے پہلے یا بعد میں کہیں روکا گیا ہو کہ درود و سلام نہ پڑھو. اور پڑھنے کا حکم تو ہم قرآن میں دکھا دیں گے. کیا قرآن میں دکھائیں گے؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو, سلام بھیجو. اب دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا درود بھیجو, سلام بھیجو, اور یہ نہیں کہ اذان سے پہلے نہ بھیجو, اذان کے بعد نہ بھیجو, صلاۃ سے پہلے نہ بھیجو, صلاۃ کے بعد نہ بھیجو, دعا سے پہلے نہ بھیجو, دعا کے بعد نہ بھیجو, اقامت سے پہلے نہ بھیجو, اقامت کے بعد نہ بھیجو. اللہ نے مطلق کہا اذان سلام, اور اللہ نے مطلق کہہ دیا درود بھیجو, سلام بھیجو. تو اذان سے پہلے پڑھو گے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی, اذان کے بعد پڑھو گے اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی. اقامت سے پہلے پڑھو گے حکم الہی کے مطابق ہوگا, اقامت کے بعد پڑھو گے حکم الہی کے مطابق ہوگا. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اس لیے ہم اذان سے پہلے بھی پڑھتے, اذان کے بعد بھی پڑھتے, اقامت سے پہلے بھی پڑھتے, اقامت کے بعد بھی پڑھتے.
ہے، اور جب اللہ نے نہیں روکا تو کسی مولوی ملا کو روکنے کا حق ہے؟ روز سے بولو ہے، کہتا چلا پڑھو تو لیکن بیٹھے بیٹھے پڑھو، کھڑے ہو کے نہ پڑھو، گھنٹیا بیار ہو جائے۔ شادی ہوتی اپنے سلام کروانا ہو تو دولہا میاں سے کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ سلام، بولے کہتے ہیں کہ نہیں، اور ساری خدائی کے آقا کو سلام کرنا تو کہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لو۔ اور ہم نے تو یہاں نئی بات بولی، اگر یہ ثابت کر دیں کہ صحابہ نے نبی کو کھڑے ہو کے سلام بھیجا تو ہم مان لیں گے۔ آپ بتاؤ، سرکار جب مسجد نبی شریف میں ہوتے، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذوالنورین، مولا علی، عشرہ مبشرہ، حضرت سعد، سعید، طلحہ، زبیر یا دوسرے صحابہ جاتے تھے تو کیا بیٹھ جاتے تھے سب سلام کرتے تھے یا لیٹ جاتے تھے سب سلام کرتے تھے؟ ارے بولو کیسے سلام کرتے؟ جب مدینہ طیبہ کی گلیوں میں غزوات میں سرکار ملتے تھے تو صحابہ لیٹ کے سلام کرتے تھے کہ بیٹھ کے؟ سرکار کا وصال ہوا، قبر انور میں تشریف لے گئے، صدیق اکبر نے حاضری دی تو بولو کھڑے ہو کے سلام بھیجا کہ بیٹھ کے؟ سارے صحابہ نے کھڑے ہو کے بھیجا کہ بیٹھ کے؟ آج 1400 سال بیت کے کھڑے ہو کے سلام پڑھا جاتا ہے کہ بیٹھ کے؟ جب مدینہ طیبہ میں آج ساری دنیا کا مسلمان نبی میں کھڑے ہو کے سلام بھیجتا ہے تو کیا اورنگ آباد میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ناجائز ہوگا؟ جب آپ کھڑے ہو کے سلام پڑھ لو، مگر یا نہ یا سے بہت یا نہ۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ قبرستان جاتے ہو، کتنے لوگ جاتے ہیں؟ روز صحیح تو شبرات میں تو جاتے ہی ہو نا، اٹھائیے نا ہاتھ اٹھائیے، شبرات میں جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اور جب جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ مردے کو کیا کرتے ہیں؟ اچھا کیسے سلام کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور۔ وہی جھگڑے والا ہے، پورے اورنگ آباد کے چوراہے چوراہے میں یا مت لگانا، یا تو اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے۔ یہ قبرستان میں اورنگ آباد کے مردے کو جا کے یا کہہ کے سلام کیا، کیا یہ سارے قبر میں جتنے لیٹے سب تمہارے اللہ ہیں؟ ارے بولو ہاں۔ تو جب اورنگ آباد قبرستان کے مردے کو یا کہہ کے سلام کرنا چاہے تو مدینے کے زندہ رسول کو کیا یا کہہ کے سلام کرنا ناجائز ہوگا؟ مولانا وہاں خبریں تو کم سے کم نظر آتا اور رسول اللہ تو مدینے میں نظر نہیں آتے۔ ہم نے کہا چلو اورنگ آباد کے چھوٹا قبرستان ساری خبریں نظر آ جائیں، لیکن اگر ممبئی کا ناریل باڑی کا قبرستان ہوتا کئی کلومیٹر میں پھیلا، یار ہر قبر کے سڑانے پائیں جا کے کہو گے السلام علیکم یا اہل القبور، کہنے لگے جی نہیں جیدی سے کہنے گے سب کو پہنچ جائے گا۔ میں نے کہا قبریں بھی نظر نہیں آتی، یا کہہ کے سلام کرتے ہو، اور جب یا کہہ کے سلام مردے کو کرنا چاہے تو مدینے کے زندہ رسول کو کرنا ناجائز کیسے ہوگا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے، روز سے بولو عقل ہے۔ ممبئی کا بڑا دولت مند سے لڑکا جوان ہو گیا، بڑی شاندار بارات، 5000 روپے کا چہرہ بنایا، جتنے کا جب نکاح کا وقت آیا تو وہی مولوی صاحب ابھی مت بلائیے، چہرہ دیکھا جب ان کے کباب، کہنے لگے یہ سیٹ کو بھیجا دو، تب نکاح پڑھائیں گے، انہوں نے کہا پڑھا دیجیے مولوی صاحب۔ بہنوں نے بڑی پیار سے پوچھا، بیلے کا پھول ہے، جوہی کا پھول ہے، چمیلی کا پھول ہے، چمپا کا پھول ہے، سوچا نہیں آپ سے نسترل ہے، پھولوں کا راجا گلاب ہے، پھول سب کو اچھے لگتے ہیں، آپ کو خراب کیوں لگتے ہیں؟ کیا رسول اللہ نے 5000 کا چہرہ پہنا، صدیق اکبر نے پہنا، فاروق اعظم نے پہنا، عثمان غنی نے پہنا، مولا علی نے پہنا، جب کسی نے نہیں پہنا تو یہ سر کو بھیجا، جب تک اتارو گے نہیں نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ اتار دیا، نکاح ہو گئی۔ چاہیے بتائیے آپ کو چہرہ اچھا لگتا ہے کہ خراب؟ خیال سے آدمی بولے لگتا سب تمہارے چلے آئے، اور جن کی ہو گئی وہ بولے، جن کی نہیں ہوئی وہ بھی بولے خیر ہے، آج صحیح کا نمبر آنے والا، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے 80 سال کے بوڑھے بھی انشاءاللہ خدا خیر کرے، مگر ہو سکتا بیٹے پوتے نواسے کے لیے کہا کہ جب بیٹا پہنے گا تب اچھا لگے گا، پوتا پہنے گا تب اچھا لگے گا، نواسا پہنے گا تب، ارے بولا اچھا لگے گا کہ نہیں اچھا لگے گا؟ آپ کا پوتا پہنے گا تو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ مگر ان کو نہیں اچھا لگتا، اتار دیا، نکاح ہوگا۔ تھوڑی دیر بیٹھے رہے، مولوی صاحب کہہ رہے ہاں بھائی چلنا چاہیے، کہا چاہیے، پھر کچھ انتظار کے بعد پہلو بدلا کہا میں جانا چاہتا ہوں، شوق سے جائیے،
پھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے ارے بھائی جان اجازت تو دیجیے، آپ کو منع کون کر رہا؟ پھر کہنے لگے بھائی میں جانا چاہتا ہوں، آپ جانے کیوں نہیں دیتے؟ آپ اب تک بیٹھے کیوں؟ کہنے لگے وہ دولہا میاں کے ابا کا، کہا دولہا میاں کے ابا کو کیا کرو؟ ارے میں جانا چاہتا ہوں۔ دولہا میاں کے ابا کے کندھے پہ سوار ہو کے جاؤ گے؟ کیا مطلب؟ ارے وہ 500 روپے کا گاندھی چھاپ نوٹ نکاح نہیں، پڑھائی کم نہیں ملا، کیسے چلا جاؤ؟ مولوی صاحب جب چہرے کی بات تھی آپ نے پوچھا تھا کیا صدیق اکبر نے 5000 کا چہرہ پہنا، فاروق اعظم نے پہنا، عثمان غنی نے پہنا، مولا علی نے پہنا، رسول اللہ نے پہنا، جب کسی نے نہیں پہنا شرک و بدعت؟ تو یہ 500 روپیہ جو آپ مانگ رہے ہیں، کیا رسول اللہ نے نکاح پڑھا کے مانگا تھا؟ کیا صدیق اکبر نے مانگا تھا؟ فاروق اعظم نے مانگا تھا؟ عثمان غنی نے مانگا تھا؟ مولا علی نے مانگا تھا؟ کہنے لگے آپ تو عجیب آدمی، یہ خوشی کا معاملہ، خوشی کا۔ مولوی صاحب اگر 500 روپے خوشی کے ہیں تو میرے بیٹے کا چہرہ کیا آپ کے باپ کے 40ویں کا تھا؟ خدا جب دین لیتا ہے تو عقل ہے، دو سے بولو عقل ہے۔ کہنے لگے دکھائیے اس میں نبی کا نام کہاں لکھا؟ میں نے کہا مولانا نے لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا وہ اللہ کے شان کے آگے جمال سے بھی دلیل ہے۔ دیکھیے اللہ خالق ہے، بولو اللہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ بقیہ صاحب نبی ولی فرشتے جن آپ ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق۔ نبی ولی بڑی مخلوق، ہم آپ چھوٹی مخلوق۔ لکھا ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، یعنی نبی ہو یا ولی، اللہ کے شان کے آگے جمال سے بھی دلیل ہے۔ جملہ بول سکتی یعنی جمال کی تو کوئی حیثیت ہے معذ مگر نبی ولی جمال سے بھی زیادہ دلیل۔ اب آپ بتاؤ اس سے پڑھ کر نبی کی توہین ہوگی؟ ارے بولیے ہوگی؟ لیکن مولانا ہمیں نہیں ماں تسلیم، آپ نبی کا نام دکھائی۔ میں نے کہا دیکھا یہی کتاب تک صفحہ 52 اسماعیل جلوی نے لکھا ہر سب انبیاء اولیاء اس کے روبرو ایک ذرے ناچیر سے بھی کم تر ہیں۔ جو نالی کے قریب جوتے کے نیچے پڑا وہی تو ذرے ناچیر ہے نا، مگر کہتے سب انبیاء اولیاء اللہ کے روبرو ذرے ناچیر سے بھی کم تر ہے معاذ اللہ۔ یہ وہابی کی کتاب تو آپ نے سنی، اجازت دیجیے تو خدا کی کتابیں سنو۔ بولیے سناؤ، اللہ کی کتاب تو مانتے ہو نا؟ کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ماشاء اللہ سب مانتے ہو۔ قرآن میں 30 تاریخ 114 سورت 6666 آیت ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے اور نبیوں کو پکارا تو نام لے کے پکارا، یا آدم کہہ کے پکارا، یا نوح کہہ کے پکارا، یا یحییٰ کہہ کے پکارا، یا زکریا کہہ کے پکارا، یا ہود کہہ کے پکارا، یا سلیمان کہہ کے پکارا، یا موسیٰ کہہ کے پکارا، یا عیسیٰ کہہ کے پکارا، مگر 1000 بار بشویم جہان سے مجھ کو بولا خلود نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ خدا نے اور نبیوں کو نام لے کے پکارا، مگر جب ہمارے تمہارے آقا کو یاد کیا تو اس پروردگار عالم نے کس محبت سے یاد کیا ہے۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائی، وہ دعا کا خطاب دے دیا گیا۔ نبی نے چہرے پہ زلفیں بکھیری، وہ لیلی رات سجا فرما دیا گیا۔ نبی نے کالا کمبل اوڑھا، یا ایھا المزمل کہہ دیا گیا۔ نبی نے چادر لے بیٹھی، یا ایھا المدثر کہہ دیا گیا۔ اپنے نبی کی شان دیکھو مسلمانوں، میرے نبی کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، عرش حق مسجد رفعت رسول اللہ کی دیکھ لیے عظم عزت رسول اللہ کی۔ اپنے نبی کی شان دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے تمہارے آقا کو کتنا بلند درجہ دیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کتنا نوازا ہے۔ جب قرآن میں نبی کو یاد کرتا ہے تو یا محمد کہہ کے نہیں یاد کرتا ہے، فرماتا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو یا ایھا النبی کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو یا ایھا الرسول کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو طٰہٰ و یاسین کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو بشیر و نذیر کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو سراج منیر کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ تو داعی کہے، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ مزمل و مدثر کہے۔ آج جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے وما
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے بڑا مانا لگا ذکرا، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے بڑا مابانہم درجات، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے وما نہاکم عنہ فانتہوا، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے لا تعجبوا بین یدی اللہ ورسولہ، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، جب خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا ہے وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، یہ کہتا امتی ہے جتنے بھی کلمہ پڑھتا ہے انہیں کو جماعت سے زیادہ دلیل لکھتا ہے، نظر ناچیز سے کمتر لکھتا ہے۔ اے اورنگاباد کے غیور مسلمانوں، یہ عبد المصطفیٰ کی توہین نہیں، جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی توہین ہے، اور وفادار امتی کا کلیجہ تک ہمارے یہاں یوپی میں بلرام پور میں ہندو شاعر کالے کا پرچا کہتے ہیں کہ شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں میں اٹھا لے اور دولت کونین کا باغوں میں چھپا لے، پھر کالی کا پرساد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے اٹھا لے۔ لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے کرشن بہاری نور، ان کا بھی شعر سن لو، کہتے ہیں دے سے نور چلا اور کرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج محمد تو ہے قرب معبود اور میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کالکا پرساد کرشن بہاری نبی کا کلمہ نہیں پڑھتا مگر نبی کے قدموں تک پہنچنا معراج کر، اور یہ جو کلمہ پڑھتے یہ نبی کو جماعت سے زیادہ دلیل دی، ذرے نہ چیزیں کم تر لکھ۔ بولو اے اورنگ آباد کے غیور مسلمانوں، کیا اپنے نبی کی توہین برداشت کرو گے؟ زور سے بولو۔ آخر امراوتی میں ہم نے جرم کیا کیا؟ یہ کتاب میں عبارت چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی موجود، اگر یہ سنانا جرم ہے تو چھاپنا جرم ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ تو پہلے تو انہیں کتاب پہ بند لگانی چاہیے، لکھنے والے ماننے والوں پہ پابندی لگانی چاہیے، مگر الٹے ہمارے اوپر کیس دائر کر دیا، مگر ہم اس سے ڈرنے والے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، اس لیے کہ ہمارا بھروسہ اپنے رب پر، ہمارا رب جسے بچانا چاہے بولو دنیا کی کوئی مٹا پاتی ہے، اور وہ جسے مٹانا چاہے کوئی بچا پاتی ہے۔ ابراہا کو اللہ نے مٹایا تو کس سے مٹایا؟ کنکر۔ وہ کہے تھے قرآن اللہ کہتا علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ایک ایک کنکر جس کا نام لکھا تھا ابابیل لائی اسی کے سر پہ ڈالا، نئے ڈمبم لمبی لائی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ تو اللہ نے ابراہا کو مٹانا چاہا، بولو کس سے مٹا دیا؟ زور سے بولو، کس سے؟ اور نمرود کو مٹانا چاہا تھا، مچھر آپ نے دیکھا 1 کنٹل کا ہوتا ہے کہ 2 کنٹل؟ آپ کے امراوتی کا مچھر کتنا وزن رکھتا ہے؟ کوئی ایسا ترازو ہے کہ جس میں تول سکے؟ اچھا ناپ کے بتائیے، 1 فٹ کا ہوتا ہے کہ 2 فٹ کا؟ زور سے بولیے، ہے کوئی ایسا کہ جس سے ناپ سکے؟ مچھر اتنا چھوٹا کیڑا، ناپنا چاہو تو ناپ نہ سکتے، توڑنا چاہو تو توڑ نہ سکتے۔ اور دشمن کتنے زیادہ، اگر مچھر اہمیت کتنی زیادہ، اگر مچھر کی ایک ٹانگ ٹوٹ جائے پورے امریکہ کے ڈاکٹر مل کر پلاسٹر چڑھانا چاہے تو چڑھا پائیں گے؟ ایک پر ٹوٹ جائے سب جوڑنا چاہے تو جوڑ پائیں گے؟ اور دشمن چین جاپان کی حکومت مچھر کی دشمن،
امریکہ روس مچھر کا دشمن، ہندوستان کی حکومت مچھر کے دشمن، مگر ہم نے دیکھا DDT کا چھڑکاؤ، اس کا چھڑکاؤ، اس کا چھڑکاؤ، اور چھڑکاؤ کرنے والے باہر آئے، جب سے کان پہ ہاتھ مارا ہم نے کہا یہ کیا؟ کہا وہ جس کو ہم مار رہے تھے کان پہ بیٹھ کے گانا گا رہا تھا، جسے خدا رکھے اسے کہو چل۔ تو اتنا چھوٹا کیڑا اتنی بڑی بڑی طاقتیں مل کر مٹانا چاہتی، بولو مٹا سکی؟ ارے بولو، جب اتنے چھوٹے کیڑے کو نہیں مٹا سکے تو ہم کو آپ کو مٹا پائیں گے؟ ارے بولو مٹا پائیں گے؟ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا۔ ہمارا بھروسہ اسباب پہ نہیں، مسبب الاسباب پر۔ یاد کرو ہجرت کی رات سرکار صدیق اکبر کو لے کے غار میں گئے، کہاں پہنچے؟ اللہ نے مکڑی سے کہا جا کے غار کے دہانے پہ جالا بنا، کبوتر سے کہا جا کے انڈا دے دے، ننگی تلواریں لیے دشمن آ گئے غار کے دہانے۔ صدیق اکبر نے گولے کے ٹاپوں کی آواز سنی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، دشمن ننگی تلوار لے کر غار کے دہانے تک آ گئے، ہمارے آپ کے آقا نے جو کہا تھا آج قرآن میں وہ محفوظ ہے۔ سرکار فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر دشمن ننگی تلوار لے کر غار کے دہانے تک آ چکا ہے، بالکل قریب پہنچ گیا ہے، مگر گھبراؤ نہیں، رنجیدہ نہ ہو، لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ دشمنوں نے کہا دیکھ لو شاید غار میں گئے، کا نادان ہو گئے، اگر غار میں جاتے تو یہ مکڑی کا جالا کیسے سلامت ہو، غار میں جاتے تو یہ کبوتر کا انڈا کیسے محفوظ؟ پتا چلا اللہ مٹانا چاہے تو کنکر سے مٹا دیتا، اللہ مٹانا چاہے تو مچھر سے مٹا دیتا، اور بچانا چاہے تو اپنے محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا لیتا ہے، کبوتر کے انڈے سے بچا لیتا ہے۔ حضرات امراوتی میں ہزاروں دین کے دشمن ہمیں مٹانے کے لیے ننگی تلوار لے کے نکل پڑے تھے، لاٹھی ڈنڈا لے کے نکل پڑے تھے، مگر ذرا سا انگلی تک نہیں لگا سکے۔ جسے خدا رکھے اسے کون چکھے؟ اللہ مدد فرماتا، بولو کون مدد کرتا؟ یاد کرو حق و باطل کی پہلی لڑائی، اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، نور و سنت کی پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی۔ ابو جہل 1000 کلیل جوان لے کر آیا، سرکار کے ساتھ 313۔ آقا نے 313 سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ نہیں ہے، جہاں سے کہتے ہیں اذا منتا ربک فقاتل انا ہاؤنا قاعدون، آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑا، میاں تماشا دیکھ رہے، آپ ہمیں اجازت دے کے دیکھیے، ہم آپ کے آگے سے جہاد کریں گے، آپ کے پیچھے سے جہاد کریں گے، آپ کے دائیں بائیں سے جہاد کریں گے۔ حضرت مقداد سارے صحابہ کے دلوں کی آواز بن کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ تعالی اللہ، یہ سپاہی نہیں ہے باؤ باؤں کا، یہ ہے دودھ ہم نے غیرت والی ماؤں کا، نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں، جہاں کو فرق کرتے نعرے اللہ اکبر میں سنانو نیتا بن کر سینے دشمن لے کر جائے، انہیں سے مکہ ہے کیا چیز، ہم دیووں سے لڑ جائے، ہمارا جینا مرنا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی بھی حال میں ہو خاتمہ اسلام۔ اور جب سرکار اپنے غلاموں کو یہ حوصلہ دے تو خیمے میں تشریف لے زمین پہ ماتھا ٹیکا، رونے لگے، عرض کیا مولا کہ تیرے 313 نیت سے بندے آج تیرے دین کی بقا کے لیے خالی ہاتھ وادی بدر میں اتر چکے ہیں، اب ان کی لاش تیرے ید قدرت میں ہے، تو بقول اعلیٰ حضرت اجابت کا زہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جو دعائے محمد جواب ملائے میرے محبوب، سجدے سے سر اٹھائیے، نہیں یہ تلوار تو کیا ہوا، نہیں یہ تو تیر تو کیا ہوا، آج کے دن تلوار تو میں نے جبریل کے ہاتھ میں دے دی ہے،
ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے میکائیل کے ہاتھ میں دے دی ہے، آج کے دن تلوار تو میں نے اسرافیل کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ اور آپ نے اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اے ابراؤد سے آنے والے میرے غریب بھائیوں مایوس نہ ہونا، اگرچہ ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس افرادی طاقت زیادہ ہے، مگر آپ کی مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں اعلان کرا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تو ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی ہے جب تم قسم خودسی کی حالت میں تھے، فتح بدر پیدا کر، پھر اس سے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کہ دوسرے قطار اندر قطار۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنے لوگ مل کر ایک آدمی کو نہیں ختم کریں، کیوں؟ بتا دوں اس کا جواب، بخاری شریف میں مسجد نبی شریف میں میرے سرکار تشریف فرما، حضرت حسان ہے تو سرکار نے انہیں منبر پہ کھڑا کر دیا، کہاں جو سے بولو کہاں، اور میں حسان اس منبر پہ کھڑے ہو جاؤ اور میرے دشمنوں کا رد کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا کرو؟ کچھ لوگ کہنا صاحب اپنی بات کیجئے، کسی کے رد کرنے کی کیا ضرورت، مگر دیکھو یہ مسجد ہے، مسجد، اور وہ بھی مسجد نبی سرکار کے سامنے حضرت حسان منبر پر کھڑے نام لے لے کے سرکار کے دشمنوں کا رد کر، اور سرکار ناراض نہیں ہوتے، بلکہ بخاری کا جملہ یہ اللہم عید حسان بروح القدس، اے اللہ حسان کے ذریعے روح قدس کے ذریعے اللہ حسان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما۔ گویا پتا چلا جو نبی کے دشمنوں کا رد کرے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی مدد جبریل امین۔ جھگڑا کس بات کا؟ ٹائم تو بہت ہو گیا، ابھی دو ہی ایک عبارت میں سنا، اجازت دیجیے کچھ ایک دو عبارت اور ارے کچھ عبارتیں اور دکھا دیں، چھوڑ سننا چاہتے ہیں آپ لوگ، جتنے لوگ سننا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہے کتاب فتاوی رشید دیوبند کے فتوے کی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں؟ کتنے لوگ کہتے ہیں؟ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، جائز سمجھ کے کہ ناجائز سمجھ کے کہتے ہیں؟ جب یا رسول اللہ کہتے تو مدینے والے آقا سنتے کہ نہیں سنتے؟ مگر دیکھیے لکھا یا رسول اللہ کہنا بھی ناجائز، اور لکھا اگر یہ عقیدہ کر کے کہے کہ وہ دور سے سنتے ہیں بسبب علم غیب کے تو خود کفر ہے۔ دور سے بولو معلوم، کہتے اگر یہ عقیدہ کرو کہ رسول اللہ سن لیتے ہیں اور یا رسول اللہ کو تو کفر ہو گئے، آپ کافر ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ جن کا اتنا غلط عقیدہ ہو ان سے آپ کا میل ملاپ ہوگا؟ زور سے بولیے۔ اچھا ایک بات، امام حسین سے آپ کو محبت ہے؟ کتنے لوگوں کو ہے؟ سب کو ہے نا؟ امام حسین کا کچھ احسان ہے آپ کے اوپر کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگوں کو ہے؟ سب کے اوپر ہے نا؟ صفحہ ہے 149، کون سا صفحہ ہے؟ لکھتے محرم میں ذکر شہادت حسین کرنا، اگر جب روایت صحیح ہو، سبیل لگانا، شربت پلانا، چندہ سبیل اور شربت میں دینا، دودھ پلانا، سب نادرو اور تشبوہ روافض کی وجہ سے حرام ہے۔ اور اسی کتاب میں لکھا کہ ہولی دیوالی کی پوری کچوری کھانا چاہیے، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی پینا درست، اور کالا کالا کوا کھانا ثواب، کالا کوا کھانا ثواب، سودی پیسے کے پیاؤ کا پانی پینا درست، ہولی دیوالی کی پوری کچوری جاگ، اور امام حسین کی سبیل اور شربت اور چندہ شربت میں دینا، ذکر کرنا، یہ سب حرام۔ اب بولو یہ حسینی کی بولی ہے کہ یزیدی؟ تقویت الایمان میں لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسی کتاب میں لکھا غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر۔ اسی کتاب کے صفحہ 132 پہ لکھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، دو سے بولو معلوم۔ اب آپ اجازت ہو تو تصویر کا ان کو یہ ہے کتاب اشرف السماء، ان کی جماعت کے مولانا اشرف علی تھانوی کے دادا
بولو کون تھے؟ تجارت کرتے تھے، ایک مرتبہ ڈاکو مل گئے، انہیں مار ڈالا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ لیکن رات آئی تو لیلا دلہا کے قبر میں دفن کر دیا، تو رات میں قبر میں اس کے کھڑے تختے ہٹائے، مٹی کھودی، باہر نکل۔ ہم میلاد شریف کرتے ہیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینے سے آنا چاہیں تو آ سکتے، بولو آنا چاہیں تو، عقیدہ ہے، آنا چاہیں تو۔ سنا ہے آپ کے گھر تشریف لاتے، ارے محبت سے بولو، اے مدینے والے، سنا ہے آپ ہراسی کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، محبت سے کہتے ہو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا۔ کہا جاتا ہے میلاد شریف ہو رہی، اورنگ آباد میں رسول اللہ مدینے میں، وہ ماد اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، انہیں غیب کا علم نہیں، ان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جانیں گے کیسے، وہ آئیں گے کیسے؟ بولیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنا کہ نہیں؟ مگر جب تھانوی صاحب کے دادا کی بات آئی تو لکھتے ہیں رات کے وقت قبر میں اٹھے، تختے ہٹائے، مٹی کھودی اور باہر نکل، خالی باہر نہیں آئے، اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے۔ کہاں آئے؟ خیریت ہوئی کسی دوسرے کے گھر، اپنے گھر۔ اب یہ نہیں لکھا کفن پہن کے آئے تھے کہ مادرزاد برحلا آئے، ہم بھی نہیں بتائیں گے، آئے کیا کیا، اور خالی ہاتھ نہیں آئے، لیکن اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ کیا لا کے دیا؟ اب جی چاہتا ان سے پوچھیں کہ جب دادا کو آپ لوگوں نے لٹایا تھا تو کیا سگن کی بوری بھی رکھ دی، کیا کڑھائی بھی رکھ دیا تھا، کیا کسی حلوائی کو بھی لٹا دیا تھا؟ نبی کے بارے میں تو کہتے ہو رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو تمہارے دادا جان تو مٹھائی کا، اور پھر مٹھائی تھی تو چینے کی تھی کہ کھویا کی تھی، کلکتے کا رسول اللہ تھا کہ بمبئی کا دھول تھا، سنڈیلے کا لڈو تھا کہ بدایوں کا پیڑا تھا؟ کہتے ہیں مٹھائی لا کر، اور فرما اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ آئٹم بدل بدل چلا، لیکن گھر کے لوگوں کو اندیشہ ہوا، گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا صبح کریں، اس لیے ظاہر کر دیا، پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ بیگم نے تو پڑوسن کو دوسرے سے بتایا کون سا موبائل یا بیسک فون تھا جس سے آپ نے قبر میں خبر پہنچا دی، آپ مٹھائی کی سپلائی آنا بند ہو گیا۔ پتا چلا اپنے دادا کی بات آئی تو قبر میں زندہ بھی مانا، غیب دا بھی مانا، اختیار والا بھی مانا، تصرف والا بھی مانا۔ حسین کا نانا کی بات آئی تو لکھا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کو غیب کا علم نہیں، نبی کو پیچھے کی خبر نہیں، نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ پتا چلا مانا تم نے بھی ہے، مانا ہم نے بھی ہے، فرق یہ اپنے دادا کو تم نے مانا ہے، حسین کے نانا کو ہم نے مانا۔ ایک نعرہ اور لگا تو مسلک اعلیٰ حضرت۔ اچھا یہ مسلک اعلیٰ حضرت خالی حلوہ کھانا ہے، خالی مرغا کھانا ہے، خالی بریانی کھانا ہے، یہ نماز کیا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ ارے بولو ہے، یہ روزہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ سچ بولنا کیا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ جھوٹ سے بچنا کیا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ غیبت سے بچنا کیا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے؟ اور یہ داڑھی رکھنا، اب نہیں بول رہے، ارے بولو یہ داڑھی مسلک اعلیٰ حضرت ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ان کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ زور سے بولیے۔ صدیق اکبر کے چہرے پر، فاروق اعظم کے چہرے پر، عثمان غنی مولا علی کے چہرے پر، عشرہ مبشرہ کے چہرے پر، چاروں اماموں کے چہرے پر۔ اور یہ بتاؤ، اچھا یہ کہاں اٹھے جاتے، یہ بتاؤ غوث پاک کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ خواجہ صاحب کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ تاج الشریعہ کے چہرے پر داڑھی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں؟ اور آپ کے چہرے پر، ارے جس کے چہرے پر وہ تو بول رہا ہے کہ نہیں؟ اچھا کوئی بے داڑھی والا ایسا ہے کہ جس کو وہ چہرہ پسند ہو جو ہمارے بزرگوں کا چہرہ تھا، نبی کی سنت اپنے چہرے پر بسائے؟
ہے کوئی ایسا نبی کا دیوانہ جو آج آ کے شہزادے اعلیٰ حضرت کے ہاتھ چومے اور وعدہ کرے اب یہ داڑھی ہم نہیں چھلائیں گے، چاہے کترانے والا ہو چاہے چھلانے والا؟ یہ شہادت ہے الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ آ جا بھیا جلدی اٹھے، ایک کوئی بہادر چاہیے جو نبی کی سنت بسانے کے لیے آ جائے، اعلان کر دے کہ ہم نبی کی سنت اپنے چہرے پر بسائیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جو داڑھی نہیں رکھتے مسلمان۔ آ جا بھیا، آؤ، آ جا بھیا، آؤ، ہاتھ ملاؤ، آ جا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آ جا بھیا، جتنے لوگ سب آؤ حضرت کے قدم چومو، آ جا بھیا، آ جا، آ جا بھیا، ماشاء اللہ۔ کیا نام ہے آپ؟ عبد الغفار۔ آ جا بھیا، آ جا بھیا، جتنے لوگ آپ ہی آئیے، آپ ہی آئیے، آ جا، آ جا، جلدی آ جا، ماشاء اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھو، یہ دیکھو، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ابھی داڑھی نکلے رہے، وہ وعدہ کرنے جب نکلے گی تو ہم رکھیں گے، ماشاء اللہ۔ آ جا بھیا، آ جا، آ جا جلدی، آ جا، گنتی نہیں ہے، آ جا، نعرہ لگاتے رہیے۔ جلدی کرو بھائی، جلدی آؤ، جلدی آؤ، ہاتھ چومو۔ حضرات، ارے امراوتی میں زیادہ چلن کس بات کی ہوئی؟ میں نے لوگوں سے کہا یہ بتاؤ جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ تو ایک نہیں، تقریباً آخری دن 20,000 سے زیادہ کا مجمع تھا، ہزاروں لوگوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اب کبھی جھوٹ نہیں بولیں، نماز پڑھیں گے، اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ اب داڑھی رکھیں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ جلدی کرو، آ جاؤ بھیا، آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ بھیا، بھاگیے نہیں۔ ارے آپ لوگ جائیے، نہیں وقت ختم ہونے والا، حضرت کی دعائیہ کلمات سن کے جائیے، جلدی کرو بھیا، جلدی کرو، آ جاؤ۔ ماشاء اللہ، اور جگہوں پر تو وہ بوڑھے اٹھتے ہیں جن کے منہ میں دانت اور پیٹ میں ہاتھ نہیں رہتے، مگر یہاں نوجوان اٹھ رہے ہیں۔ میں گجرات میں بول رہا تھا، میں نے داڑھی کے لیے کہا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا صاحب داڑھی تو رکھ لیتے مگر ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا یہ بتاؤ یہ ممبر پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کیا تمہارے بیٹے ہیں؟ ایک صاحب کہنے لگے یہاں فساد ہوتا، آپ کو نہیں معلوم داڑھی والے چن چن کے مار ڈالے گئے۔ میں نے کہا جن کے چہرے پر داڑھی تھی انہیں جب دنگائیوں نے نشانہ بنایا تو کلمہ پڑھا، شہادت کا مرتبہ مل گیا، اور جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی جب انہیں گہرا نام پوچھا تو کسی نے کچھ نام بتایا، دھرم بدل دیا، مذہب بدل دیا، مگر پھر بھی پیجامہ اتارا گیا، پینٹ کھولا گیا، لنگی ہٹائی گئی، اور جب دیکھا گیا ختنہ شدہ ہے تو ایک خنجر کلیجے میں پیوست کر دیا گیا، کوڑے کے ڈھیر پہ ڈالا گیا، اور ڈول چھڑک کے آگ لگا دی گئی۔ اگر داڑھی ہوتی تو جان چلی جاتی، ایمان سلامت رہتا، داڑھی نہیں تھی تو جان بھی چلی گئی، ایمان بھی چلا گیا، اور جلا بھی دیے گئے ہیں۔ نہ خدائی ملا، نہ وصال طلب، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگوں نے داڑھی کا وعدہ کیا، ادب سے گزارش ایک مرتبہ پھر وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو۔ ہم دیکھ تو لیں کم سے کم کتنے لوگ کھڑے ہو جاؤ بھیا، شرماؤ نہیں، شرماؤ۔ اگر بیوی کہے تم نے داڑھی کیوں رکھ لیا تو کہہ دو تم نے سر پہ بال کیوں رکھ لیا، تم چپر منڈی ہو جاؤ۔ کوئی عورت سر کے بال چھلائے، آپ داڑھی کا چھلاتے، ابھی تو بہت کم لوگ ہیں، اتنا بڑا مجمع اور اتنے کم لوگ۔ ارے جلدی کرو بھیا، کم سے کم 11 آدمی ابھی اور کھڑے ہونا چاہیے، جو کتراتے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں، ماشاء اللہ، کترانے والے بھی کھڑے ہو جائیں۔ جلدی کرو بھیا، اب آپ لوگ بیٹھ جائیے، نئے 11 آدمی چاہیے، نئے 11 آدمی کو سے پاک کرنا پڑا۔ جلدی کرو بھیا، جلدی کرو۔ وہ دیکھو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، نعرہ لگائیے۔
خانواد اعلی حضرت، خانواد اعلی حضرت، خانواد اعلی حضرت، خانواد اعلی حضرت، حضور تاج الشریعہ، مرکز اہل سنت، وارث علوم اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون کہتا ہے سنی بے عمل ہوگا؟ یہ بے عمل ہے، ان سے زیادہ عمل والا کون ہوگا؟ سب کے سب لائن لگائے، میں نے 11 کہا تھا، کئی 11 آ گئے۔ سبحان اللہ۔ جو قوم اپنے نبی کے نام پر اپنے لہو کا ایک قطرہ بہا دے، کیا نبی کی سنت چہرے پر نہیں بسائے گی؟ ضرور بسائے گی۔ حضرات، یہ ایک عبارت اور سن، کتاب یہ غیر مقلدوں کی اہل حدیث کہلانے والوں سعودی سے چھپی، لکھا جس نے اللہ اور اپنے درمیان کسی کو سفارشی بنایا، اسے پکارا، اس سے شفاعت کی درخواست کی، اس پر بھروسہ کیا، وہ باجماع امت کافر ہو گیا۔ آپ بتاؤ، آپ نبی کو شفاعت کے لیے پکارتے ہو؟ کتنے لوگ اٹھائے رہیے؟ نبی کی شفاعت پہ آپ کو بھروسہ ہے؟ نبی سے شفاعت کی امید رکھتے ہو؟ اور یہ اہل حدیث کی کتاب میں لکھا، اہل حدیث وہ نہیں ہے، سامنے لکھا ہے کہ وہ باجماع امت کافر ہو گئے۔ اب بولو، وہ آپ کو کافر کہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھو گے، ان کا نبیات کہو گے، ان کا رشتہ ناتا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طبیعت خوش ہو گئی، باپ باپ ہو گئی، ماشاءاللہ ایک بوڑھے دیا، اکثر جوان آئے مگر ایک بوڑھا بھی آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے دل میں ارادہ ہے، نیت بن گئی ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے مگر شرم کی وجہ سے ہی اٹھے گا، انشاءاللہ وہ بھی رکھ لیں گے۔ تو خالی داڑھی رکھو گے کہ نماز بھی پڑھو گے اور روزہ اور جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جائے۔ اور وہابی سے میل جول تو نہیں رکھو گے؟ ارے بولیے، اس کے بہکاوے تو نہیں آؤ گے؟ اپنے بیٹے سے کہا تو بیٹا شرابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ شرابی ہو جائے گا، جواری کے پاس مت بیٹھنا ورنہ جواری ہو جائے گا۔ تو جملہ کہہ دو بیٹا وہابی کے پاس مت بیٹھنا ورنہ زور سے بولو ورنہ۔ ہاں، اس کو یاد رکھیے گا۔ اور ہمارے تابانی صاحب نے آپ کے لیے تحفہ پیش کیا، بھول گئے کہ یاد ہے؟ یاد ہے؟ کیسی گانا اپنے بچوں کو نعتیں سناؤ، کیا سناؤ؟ اللہ کی حمد سناؤ، نبی کی نعت سناؤ، ولیوں کی منقبت تقریر ہے علماء کی سنو۔ حضور تاج الشریعہ شہزاد اعلی حضرت کی تقریر، کہہ دو سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت کی تقریر، اور وہ کل 10 روپے ہدیہ میں، کتنے میں؟ اور جو لے جائے کم سے کم ایک سی ڈی کی 11 CD بنوا۔ کتنی اور غوث اعظم کے نام پر اس کو تحفے میں دے دے، علماء کو دے دے، مسلمان بھائیوں کو دے دے۔ مٹھائی کا ڈبہ مت دیجیے، یہ تاج الشریعہ کی تقریر کی CD دے دیجیے، تاکہ پڑھنے کے سننے کے بعد وہ بھی آپ کے طریقے سے بن جائے، سچے عاشق رسول بن جائے۔ کتنے لوگ 11 CDیاں بنا کے بانٹیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ کتنا مہنگا ہوگا؟ 11 CD بننے میں کتنا خرچ آئے گا؟ زیادہ سے زیادہ 100 روپیہ ہے نا؟ اتنے ہی لوگ ہاتھ اٹھائیے، ذرا دیکھا تو کتنے لوگوں نے اٹھایا؟ ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں نے اٹھا دیا۔ بیٹے کو دیجیے، بیٹی کو دیجیے، بہن کو دیجیے، دو احباب کو دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دیجیے۔ حضرات، یہ حضرات دیکھیے، میرے پیروں مرشد مظہر اعلی حضرت لکھنؤ میں رہتے تھے، دیوبندی مدرسہ پڑھنے لگے، انہوں نے گمراہ کر دیا۔ تو ان کے والد کے پیر نے اعلی حضرت سرکار کا رسالہ تمہید ایمان پڑھا، کہا حافظ نواب علی لے جاؤ، گھر میں رکھو، کام آئے گا۔ کہنے لگے حضور کیا کروں، میرا بیٹا تو وہابیوں کے پاس رہ کے گمراہ ہو گیا۔ کہا نہیں، لے جاؤ، لے گئے، میں رکھ لیا۔ ایک مرتبہ برسات کے زمانے ماں نے کتابیں سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھی،
وہ فرقانیہ سے پڑھ کے آئے، تمہید ایمان ہاتھ میں لگ گئی، پڑھا، ایمان زیادہ ہو گیا، توبہ کیا ماں باپ کے سامنے اور فرمایا واقعی سچ اعلیٰ حضرت کا مطلب، اور سیدھے بریلی شریف آ گئے۔ تو ناول نہ پڑھو، پھر سے کہانی کی کتاب نہ پڑھو، یہ ربط صلح کلیت کی کتاب لے جا کے پڑھو۔ جماعت رضائے مصطفیٰ ساتھ اورنگ آباد کی طرف سے باہر اطلاع لگا، اور ساری کتابیں ہاف ریٹ میں۔ کتنے میں؟ بولو کتنے میں؟ کوئی دکان اورنگ آباد میں نہ ہوگی جو ہاف ریٹ کی ہوگی، ہے کوئی دکان؟ بولو ہے، مگر کتنا بڑا کرم ہے جماعت رضائے مصطفیٰ کے ارکان کا، انہوں نے ہاف ریٹ علماء اہل سنت کی کتابیں آپ کے لیے مہیا کی، کوئی مسلمان خالی ہاتھ نہ جائے۔ اور اعلیٰ حضرت سرکار کی علماء اہل سنت کوئی نہ کوئی کتاب لے جائے، اور لے جا کے خالی رکھو نہیں، پڑھو، ہو سکے تو تصویر خرید کے لے جاؤ، علماء کو دے دو، مسجدوں میں رکھ دو، مدرسوں میں رکھ دو، خانقاہوں میں رکھ دو، اگر نہیں پڑھے تو گھر میں رکھ دو، تاکہ آنے والی نسل پڑھے، اور جس عقیدے پہ آپ چلتے اسی عقیدے پر آنے والی نسل۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ مدینۃ الاولیاء اورنگ آباد شریف کے مسلمانوں کو اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، اولیاء کرام کا سچا عطا فرمائے، اور سارے سنی رضوی اور کسی بھی سلسلے کے ہو سب مسلمانوں کو ایک ساتھ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی صاحب کے پاس سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہاں امراوتی میں جانتے ہو بات یہ ہوئی کہ افواہ اڑا دیا، مولانا نے تقریر میں کہا کہ اب جو تبلیغی جماعت والے آتے ہیں ویسے ہیں، جو میں نے کچھ کہا بھی نہیں تھا انہوں نے افواہ اڑا، لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو گئے۔ بعد میں ہزاروں کے سیٹیں میری بنی، انہوں نے سنا، اب ہم نے مولویوں سے پوچھ رہے کہ آپ جو کہہ رہے تھے وہ تو مولانا کی تقریر میں ہے ہی نہیں۔ تو اگر کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو میں بڑی محبت کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی صلاۃ السلام ہو جائے، وہ آئے، کتابیں یہاں موجود ہے، عبارت دیکھ لیں، اور عقیدہ ایمان کے تعلق سے جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر میں نے غلط کوئی حوالہ دیا ہو تو آپ کو اختیار، آپ مجھے 50 جوتے مارو، اگر میں نے صحیح حوالہ دیا، نبی کو چماں سے زیادہ دلیل مرکز مٹی میں ملنے والا، نبی کے لیے لکھا گیا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ سب تمہاری کتاب میں موجود ہے، تو ہم تم سے یہ گزارش کریں گے وہابیت سے توبہ کر لو، ہم تمہیں جوتے نہیں ماریں گے، ہم تم گلے سے لگا لیں گے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت سے جہاں تک پہنچے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ زندہ باد، مسلمانان اہل سنت اورنگ آباد زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے دیار محبت میں ایک ایسے دل نواز خطیب کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن کی ذات فصاحت و بلاغت کا گوہر ہے، جن کی حاضری جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے، جن کی شخصیت علوم و فنون کا بہتا ہوا ایک سمندر ہے، جن سے میری مراد خطیب بے نظیر، آسمان خطابت کے بدر منیر، بد عقیدوں کے لیے شمشیر، حسمتی شمشیر، حیدری شمشیر، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رضولوی سے ہے۔ آئیے پورا مجمع حضرت کا استقبال نعراؤں کی گونج سے کیجئے، نعرہ تکبیر۔ حضرات ایسا حضرت کا استقبال کیجئے کہ اگر کوئی دیوبندی وہابی اس علاقہ پہ رہتا ہو تو آپ کا نعرہ کا جواب سن کر وہ صبح علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبد المصطفیٰ صاحب قبلہ رضولوی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلیٰ حضرت قادری کا شعر بن